ادر سائڈ آئی ایم الینا شبری. ناظرین 26 جنوری یعنی کہ اسی ہفتے جمعرات کے روز بھارت ریپبلک ڈے سیلیبریٹ کر رہا تھا، جبکہ دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ ایل او سی کے دونوں طرف یوم سیاہ آبزرو کیا گیا، اور ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک ریچول ہے جو کہ ہر سال اس طرح سے منایا جاتا ہے. مظفر آباد سمیت پورے آزاد کشمیر میں حریت رہنماؤں کی کال پر یوم سیاہ منایا گیا. پاکستان بھر میں تقاریب اور ریلیز کا اہتمام کیا گیا، پرامن احتجاج کیے گئے، اور ساتھ ساتھ بھارت کو اس بات کا احساس دلایا گیا کہ وہ ریپبلک ڈے جو کہ اس کو ایکچولی شام ریپبلک ڈے منانا چاہیے، جبکہ اس کے اپنے ملک میں، اور جمہور کا جو کہ مطلب ہے عوام، اس کے اپنے ملک میں ہیومن رائٹس سے ڈپرائیوڈ ہیں، بیسک ہیومن رائٹس سے ڈپرائیوڈ ہے اس کی اپنی عوام. اور جو اس وقت مقبوضہ کشمیر کے حالات ہیں، اور جو 6 دہائیوں سے زائد عرصے سے جو حالات نظر آتے ہیں، جو فوٹیجز ہمیں ریسیو ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ، جس طرح سے تمام وہ فوٹیجز آتی ہیں، وہ دل دہلا کے رکھ دیتی ہیں. جو اس وقت مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں. اور بالکل صحیح کہا کہ مسئلہ کشمیر کے فریق 2 نہیں ہیں، یہ 3 فریق ہیں اس کے، اور تیسرا فریق جو کہ اہل جموں کشمیر ہیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کے مطابق اس مسئلے کا حل جلد از جلد دریافت کیا جائے. ہمیشہ سے ہم اس بات پہ بارہا زور دیتے آئے ہیں کہ اس مسئلے کا حل جو ہے نکالنے میں رکاوٹیں کیا ہیں، اور اگر مسئلے کا حل جنگ چونکہ نہیں ہوتی تو مسئلہ بات چیت سے حل کس طرح سے کیا جائے. نواز شریف صاحب نے اس سال کے آغاز پر ایک بات بالکل صحیح کی کہ کشمیری اس مسئلے کے لازم اور مرکزی فریق ہیں. تو ہم اس حوالے سے ضرور دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو کمیٹیز تشکیل دی جاتی ہیں اور جو ڈیلیگیشنز ہوتے ہیں اس میں کشمیریوں کی ریپرزنٹیشن کس حد تک ہوتی ہے. اور اگین آج ہم ڈسکس کریں گے اپنے پروگرام میں کہ اس مسئلے کا حل کس طرح سے نکالا جائے. آلموسٹ 70 ایئرز ہونے کو آ رہے ہیں، 70 سال ہونے کو آ رہے ہیں، 7 دہائیاں ہو جائیں گی، لیکن آج تک یہ مسئلہ جو کا تو نظر آتا ہے. اور آن دی ادر ہینڈ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت اپنے فورسز میں اضافہ، جو وہاں پر فوج ہے اس میں اضافہ کر کے 7 لاکھ سے زائد فوجی وہاں پر اس وقت ہمیں نظر آتے ہیں، بھارتی فوجی. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آئی ایم ویری آنرڈ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سردار عتیق احمد خان صاحب، جو کہ صدر ہیں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے، سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر. السلام علیکم سردار صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شاہ غلام قادر صاحب، اسپیکر آزاد جموں کشمیر اسمبلی. السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. گفتگو کا آغاز شاہ غلام قادر صاحب آپ سے. جو میں نے ذکر کیا سر کہ ایک بلیک ڈے آبزرو کیا گیا 26 جنوری کو، آن دی ادر ہینڈ بھارت بڑے زور و شور میں ریپبلک ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا. سر یہ آلموسٹ 70 ایئرز ہونے کو آ رہے ہیں اور یہ مسئلہ اب تک قائم و دائم ہے. لاسٹ ایئر 8 جولائی کے بعد سے اس فریڈم سٹرگل میں ایک نئی لہر ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ایک زور پکڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس موومنٹ کو؟ پہلی بات تو یہ ہے، یہ جو ہم ہندوستان کے ریپبلک ڈے منانے کے خلاف نہیں ہیں، لیکن کشمیر کی ٹیریٹری سے باہر ہندوستان ریپبلک ڈے مناتا رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جب کشمیر کے اوپر آتے ہیں، جب ریاست جموں کشمیر کے معاملے پر آتے ہیں، تو ہندوستان جو ہے چونکہ غاصب ہے، کشمیری عوام کے حقوق کو غصب کیا ہوا ہے، اس نے زبردستی کا قبضہ جمایا ہوا ہے، اس لیے ہم اس کے ریپبلک ڈے کو بلیک ڈے کے طور پر مناتے ہیں. اور یوم سیاہ صرف ہم مقبوضہ کشمیر میں نہیں مناتے بلکہ آزاد کشمیر میں بھی مناتے ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کشمیری رہتے ہیں وہاں پہ منایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہندوستان کو یاد کراتے رہتے ہیں کہ آپ کے ریپبلک ڈے کو ہم اس لیے بھی یوم سیاہ مناتے ہیں کیونکہ آپ نے ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ آپ نے پورے نہیں کیے. آپ جو مظالم ڈھا رہے ہیں ہم دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو ہندوستان کے لیے ایک شرمندگی کا مقام ہوتا ہے کہ ایک طرف وہ بڑی تقاریب جو ہے وہ دہلی میں منا رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف جس کو وہ اپنا حصہ کہتے ہیں اس حصے میں کشمیری جو ہے وہ سیاہ جھنڈوں کے ساتھ اور ہڑتال کے ساتھ، کرفیو کے ساتھ اس دن کو مناتے ہیں. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو ابھی سمجھ لینا چاہیے، اور شاید ان کو بات سمجھ میں آنی شروع بھی ہو گئی ہے کہ کشمیری جو ہے انہوں نے ہر موقع پہ ثابت کر دیا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، اور کشمیر کے لوگوں کو جب تک آزادی نہیں ملے گی وہ ہندوستان کے خلاف ہر قسم کے اقدامات کرنے کا حق رکھتے ہیں. وہ اقدامات چاہے جیسے بھی ان کو موقع ملے گا. دیکھیں کشمیر کی تحریک جو ہے، یہ اگر آپ 47 سے دیکھ لیں، 48 سے دیکھ لیں، 49 میں چلے جائیں، پھر 52 میں چلے جائیں،
ہر موقع پہ کشمیریوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. اور یہ جو پلیبسائٹ کے وہ مخالف ہیں، وہ کیوں مخالف ہیں؟ کبھی اس پہ غور کرنا چاہیے. وہ اس لیے مخالف ہیں کہ ہندوستان کو پتہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے جو کشمیری مسلمان ہیں، آزاد کشمیر میں رہنے والے کشمیری مسلمان ہیں، گلگت بلتستان میں رہنے والے کشمیری مسلمان ہیں، کوئی بھی ہندوستان کے حق میں ایک ووٹ بھی، جو آج میں کہتا ہوں ہندوستان کے ایوانوں میں ممبران ہیں یا دوسرے ہیں، جب ان کو موقع ملے گا وہ بھی پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالیں گے. اس لیے وہ جو ہے خائف ہے بھارت. بالکل. بٹ سردار عتیق صاحب، کیا وجہ ہے کہ بین الاقوامی طاقتیں 70 سال بعد بھی کشمیر کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتی؟ بہت شکریہ جی آپ کا. ایک تو یوم سیاہ کے حوالے سے میں گزارش کروں کہ ہندوستان کو آزادی ملی اور آزادی چند طے شدہ اصولوں کے مطابق ملی، اور جو ہی ہندوستان کو آزادی ملی تو اسے سب سے پہلے ان اصولوں سے انحراف کر دیا سرزمین کشمیر کے اندر. گویا کہ 1 ارب کی آبادی کو تو حق خود ارادیت ملا، جس اصول کے تحت ملا اس اصول سے انہوں نے انکار کر دیا، اور پھر کشمیریوں کو اس سے باز رکھنے کے لیے، اس مطالبے سے باز رکھنے کے لیے فوج اتار دی اور قتل و غارت کری گئی. یہ بات سمجھنے کی ہے، غور کرنے کی ہے کہ جیسے شاہ غلام قادر صاحب نے کہا بجا طور پہ کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ہم یوم سیاہ منائیں، لیکن ہندوستان کے یوم جمہوریہ جموں و کشمیر کے لوگوں کو ہندوستان کے مظالم یاد دلاتا ہے. ان کے اندر یوم جمہوریہ کے بجائے یوم مذمت کا احساس دلاتا ہے، یوم مزاحمت کا احساس دلاتا ہے، یوم شرمندگی اور ندامت کا احساس دلاتا ہے. اور ایک کشمیری تقریباً 22 سے لے کے 27 کشمیری یومیہ 14 اگست سے لے کے اس وقت تک جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں، یومیہ ہندوستانی فوجوں کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں جموں و کشمیر کے اندر. ایک علاقے پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، بین الاقوامی سطح پر جو وعدے کیے ان سے انحراف کیا ہے. اس لیے اس پہلو کو جب آپ غور کرتے ہیں تو ہم بالکل حق بجانب ہیں. سرزمین کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کے سیاسی مزاج کے ٹیسٹ کی بہترین جگہ ہے. دنیا کو جا کے نا، برازیل کو انٹرنیٹ پہ نہیں آپ ہندوستان کی سائیکی پڑھ سکتے، آپ سکائپ پہ اور ویڈیو کانفرنسز کے ذریعے نہیں معلوم کر سکتے کہ آپ کا میرا مزاج کیسا ہے. آپ اور میں اکٹھے رہیں تو معلوم ہوتا ہے. تو مغربی دنیا کو ہندوستان کو جاننے کے لیے کشمیریوں سے پوچھیں کہ جن کے ساتھ وعدے کیے، ٹیلی گرامز دیے، تحریریں کی، اور جواہر لال نہرو کہتے ہیں کہ فورسڈ میرجز پہ یقین نہیں رکھتے. میرا یہ وعدہ کشمیریوں کے ساتھ ہے، ہندوستانیوں کے ساتھ ہے، ریجن کے ساتھ ہے، عالمی برادری کے ساتھ ہے، اور سارے وعدوں کو آپ پامال کرتے ہیں اور آپ سیکورٹی کونسل کا ممبر بننا چاہتے ہیں. آج جو آپ نے کہا دوسرے مرحلے میں کہ عالمی برادری کشمیر کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتی، ایسا نہیں ہے. عالمی برادری کے مفادات میں تغیر و تبدل ہوتا ہے، ہمارے مفادات میں بھی تغیر و تبدل ہوتا ہے، ہندوستان کے مفادات میں بھی ہوتا ہے. سوویت یونین کی موجودگی میں ہندوستان جو ہے وہ سوویت یونین کے نام سے، کمیونسٹ سرخ انقلاب سے، کمیونسٹ اکانومی سے جو ہے وہ سرمایہ داران نظام کو ڈرا کے بلیک میل کر کے اپنے فائدے حاصل کرتا رہا. جب سوویت یونین ڈسممبر ہو گیا تو اب جو چین کی بوگی ہے اس کو سیل کر رہے ہیں کہ گویا کہ وہ چین کو کنٹین کر رہا ہے. اور مغربی دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی اگلے دن جو چائنیز نے آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، دیٹ شوڈ ورک ایز این آئی اوپنر فار دی ویسٹرن میڈیا اینڈ دی پالیسی میکرز. انہوں نے کہا کیا ہے، نریندر مودی نے کہا کہ ہم اسٹرائک کر سکتے ہیں جی، ہندوستانی چیف نے کہا ہم پڑوس ملکوں میں جا سکتے ہیں. چین نے واپس کیا کہا؟ یہ جملہ پاکستان کے میڈیا کو، سیاستدانوں کو چاہیے سرکاری غیر سرکاری طور پر اس کو وظیفے کے طور پر پڑھیں، ہر روز پڑھیں. یہ 2 سیکنڈ کا شارٹ ہے. چائنیز سرکاری ایجنسی نے کہا ہے، فارن آفس نے، کہ ہم 48 گھنٹے کے اندر دہلی کے چاندنی چوک میں موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کر جائیں گے، نمبر 1. اور 10 گھنٹے ہمیں چاہیے ہم اپنے طیارے لے کے ہندوستان کے اندر پرواز کریں گے. مطلب 5-6 گھنٹے چاہیے ہندوستان کی فضائیوں کو مارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے. یہ انہوں نے آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے ہندوستان کے جواب میں. یہ ہے ہندوستان کی حیثیت. کشمیریوں کو مارنا، 8 لاکھ فوج لے کے قتل و غارت گری کرنا. تو دنیا جو ہے آج ساری دنیا کے کیپٹلز میں دنیا کو بلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں اس معاملے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. دنیا کے تمام امپورٹنٹ کیپٹلز میں کشمیر کے پرامن سیاسی حل کی بات کی جا رہی ہے. بٹ سر، وہ جو قراردادوں کا ہمیشہ جو درجن بھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کا ذکر کیا جاتا ہے، جس میں فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ کشمیر کا حل جو ہے وہ اہل جموں کشمیر کی مرضی سے نکالا جائے گا، تو
ان قراردادوں میں کیا پھر وہ ویکنس دیکھی جاتی ہے, کمزوری دیکھی جاتی ہے جس کی وجہ سے؟ نہیں, دیکھیے حالات کے تغیر و تبدل کو آپ اس بات کا موقع دیں. ایک وقت میں سوویٹ یونین کی بات اور طرح دیکھی جاتی تھی, اور ابھی ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم دیوار تعمیر کریں گے. ہو سکتا ہے کہ ایسا شریف آدمی ہے, کیا پتا کل کہے جی کہ خرچہ بھی ان سے لے کہ وہ دیوار تعمیر کریں. مطلب ہے دنیا کے نظام میں جو تبدیلی آتی ہے اس میں ہمیں اپنی ایک مستقل پالیسی کو, طے شدہ پالیسی کو لے کے چلنا ہے. پاکستان کی حکومتوں کی ایک ذمہ داری ہے. میں یہاں پاکستان کی بات نہیں کرتا, میں یہاں پاکستان کی فوج کی بات نہیں کرتا. پاکستان کی عوام اور پاکستان کی افواج کی پالیسی روز اول سے قائد اعظم کی پالیسی ہے, لیکن حکومتوں کی پالیسی میں جو تغیر و تبدل آتا ہے اس سے نقصان پہنچتا ہے, شدید نقصان پہنچتا ہے. اس لیے کہ آج یو اے ای کا چیف جو ہے, آج ابو ظبی کا جو حکمران ہے, وہ $60 بلین لے کے وہاں بیٹھا ہوا ہے, جس ملک کے لوگ آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے. اس میں ہندوستان کو بلیم مت کریں, ان کی فارن پالیسی کا مارجن دیں ان کو. آپ یو اے کو بلیم مت کریں, ان کے مفادات کو دیکھیں, آپ اپنی فارن پالیسی کو دیکھیں, آپ اپنی پالیسیز کو دیکھیں. تو یہ جو دنیا آج جہاں کہیں ہے, ایک تو سارے ساؤتھ ایشیا کا نقشہ تبدیل ہو رہا ہے, ساری پالیسیز چینج ہو رہی ہیں, لیکن اس میں ہمیں کشمیر کو ریلیونٹ رکھنا ہے, کشمیر کو ایکٹیو رکھنا ہے. برہان وانی کی شہادت کے بعد کشمیر میں بے پناہ قربانیاں ہو رہی ہیں. 7-8 مہینے کا کرفیو جو ہے دنیا کی تاریخ میں نئی چیز ہے. اس لیے آپ کو اور ہمیں اس بات پر پہرا دینا ہے کہ ہمیں کشمیر کی تحریک کو ان حالات میں کیسے آگے لے کے چلنا ہے, اس کے لیے نئی اسٹریٹجی ایوالو کریں. رائٹ. غلام قادر صاحب, جو ہم پاکستان کی حکومت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اس کی خامیاں کہاں کہاں پھر دیکھتے ہیں, کس طرح سے ہم کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے اس کاز کو, اور کہاں کہاں ہمارے وہ ایک فلاز نظر آتے ہیں جو ہم صحیح طرح سے ایڈوکیٹ نہیں کر پا رہے یا بین الاقوامی برادری کو وہ احساس نہیں دلا پا رہے؟ دیکھیں نا, یہ جو سزا عتیق صاحب نے بات کی, میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف اتنی بات کہوں گا کہ پاکستان کی جو عوامی پالیسی ہے وہ ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ رہی ہے. پاکستانی فوج کی جو پالیسی رہی ہے وہ ہمیشہ رہی ہے. پاکستان کے جب حکمران تبدیل ہوتے رہے, فرض کریں ریسنٹ اور لمبی ہسٹری میں نہیں جاتے, پاکستان کے سابق حکمران جنرل مشرف صاحب, انہوں نے پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی سے ہٹ کے 4 پوائنٹ فارمولا دے دیا. اب وہ فارمولا اگر کوئی اور دے دیتا تو اس پہ تو شاید ڈسکشن ہو سکتی تھی, لیکن چونکہ صدر پاکستان کے لیول پہ دیا گیا تو اس کا فائدے کی بجائے ہمیں نقصان پہنچا, اس لیے کہ ہندوستان نے اس کو رسپونڈ ہی نہیں کیا. تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے اس پالیسی کو برقرار رکھنا چاہیے, اور وہ اسٹیٹڈ پالیسی یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق دیا جائے کہ وہ اس پہ اپنا حق رائے دہی کا استعمال کریں. اس حکومت نے, نواز شریف صاحب کی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے, آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ ڈائیلاگ کے لیے سرتاج عزیز صاحب نے دہلی جانا تھا, انہوں نے کہا جی کہ آپ آئیں ضرور, لیکن آپ حریت کانفرنس کے رہنماؤں سے نہیں ملیں گے. چونکہ پاکستان کی ایک روایت رہی کہ جب بھی یہ دہلی جاتے تھے پہلے حریت رہنماؤں کو ملتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ پابندی لگائیں گے تو ہم اس ڈائیلاگ کو نہیں کریں. تو یہ میں کہتا ہوں کہ جب تک آپ ہندوستان کو آنسر ان دی سیم کوائن نہیں دیں گے, تو یہ پہلی دفعہ اس حکومت نے, نواز شریف صاحب کی حکومت نے سیم کوائن میں ان کو جواب دے رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں ابھی مذاکرات شروع نہیں ہو رہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر یہ احساس پایا جانے لگا ہے کہ آپ کشمیر کے مسئلے پہ 2 فریق جو ہیں, کشمیری عوام, انہوں نے اپنی قربانی دے دی, انہوں نے ثابت کر دیا جو کچھ وہ کرنا چاہتے تھے, جو کچھ وہ کر سکتے تھے. برہان وانی کی شہادت کے بعد یہ عتیق صاحب نے ٹھیک کہا کہ 6-7 مہینے کرفیو یہ کوئی کہنے کی بات ہے, یہ کوئی برداشت کر سکتے. اس ریسنٹ ہسٹری میں کسی تحریک آزادی میں اس حد تک مظالم نہیں ڈھائے گئے کہ جی آپ نے پیلٹ گن فائر کیا, بچیاں اپنے گھروں میں کھڑی ہیں, ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی, اور ان کو آپ علاج کے لیے باہر بھی نہیں جانے دے رہے, ایون انڈیا میں بھی نہیں جانے دے رہے. بالکل. تو یہ ایک گورنمنٹ آف پاکستان نے جو پالیسی آپ اپنائی ہے, اس پالیسی کو میں یہ کہتا ہوں کسی بھی کی بھی گورنمنٹ ہو, اس کو صرف ایک پالیسی, اسٹیٹڈ پالیسی جو ہے اس سے ادھر ادھر نہیں ہٹنا چاہیے, تب جا کے اس مسئلے پہ ہندوستان پہ پریشر. سر, اب پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کی جو راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی یہ کشمیر کا مسئلہ ہے. دونوں کو مذاکرات کی میز پر لے کے کیسے آیا جائے؟ دیکھیں نا, یہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے ایک اور مسئلہ بھی ہے, سیاچن کا مسئلہ ہے, وہ بھی کشمیر کے حصے میں ہے. پانی کا مسئلہ ہے, اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو خود بخود پانی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے.
سیاچن کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اور اینیمیٹی کا جو ایشو ہے ہمارا وہ بھی ریزالو ہو سکتا ہے, اس خطے میں امن کی بات چل سکتی ہے. تو اس لیے مسئلہ کشمیر سے یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. بالکل ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے جب تک انٹرنیشنل فورسز اس میں انوالو نہیں ہوں گی. لیکن ایک بات جو ہے, اب جو آپ دیکھیں کہ جی یو اے ای کے ولی عہد صاحب پہنچ گئے, وہ دہلی پہنچ گئے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کوئی دفتر خارجہ کی ناکامی ہے, نہیں, بلکہ چونکہ سی پیک آ رہا ہے اور گوادر کا پورٹ بن رہا ہے تو ان کے اپنے ریزرویشنز ہیں. اور ویسٹ جو اس ریجن میں ہندوستان کو ایک ریجنل پاور کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے, جب پاکستان اور چائنا کا سی پیک پہ کام ہو رہا ہے تو ہندوستان کا وہ ریجنل پاور کا سٹیٹس جو ہے وہ شاید بن نہ پائے, بن نہیں پا رہا. تو وہ ویسٹ اپنے تمام سٹوجز کو استعمال کریں گے اور سٹوجز کو استعمال کر کے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے جو پاکستان اور چائنا کی جو پالیسی ہے فرینڈشپ کی, اس کو بڑھاتے رہنا چاہیے. رشینز کے ساتھ جو پاکستان کی اب تعلقات بہتر ہونے لگے ہیں, اس کو بھی تھوڑا سا اس کو زیادہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے. اور چونکہ میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی منشن کیا تھا کہ جو ہم ڈیلیگیشنز کشمیر ایشو کے حوالے سے جو بین الاقوامی برادری کو جنہوں نے کشمیر ایشو ہائی لائٹ کرنا ہے, بتانا ہے کشمیر میں جو انڈین ایٹراسٹیز جس طرح سے ہو رہی ہیں, وہ ڈیلیگیشن ہم کس طرح سے تشکیل دیتے ہیں اور جن وہ ڈیلیگیشن کے وہ جو ممبرز نظر آتے ہیں, اس حوالے سے ہم آپ کو کچھ ایک جھلکیاں دکھانا چاہتے ہیں. جو لاسٹ ایئر ایک ٹی وی پروگرام میں ایک ڈیلیگیشن جو کہ کشمیر ایشو کے حوالے سے جانا تھا رشین فیڈریشن کو, جنہوں نے جا کے بتانا تھا, آگاہ کرنا تھا کشمیر ایشو کے حوالے سے, اس کے ایک ممبر تھے نواب وسان صاحب جو کہ MNA ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. ہی واز پارٹ آف دا ڈیلیگیشن. اور جب ان سے سوال کیے گئے تو انہوں نے کیا جواب دیے اور کشمیر ایشو کے حوالے سے, کانفلکٹ کے حوالے سے وہ کتنے الرٹ تھے, آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں. میں نے آپ سے عمر عبداللہ کا موقف یا آسیہ اندرابی کا موقف یہ پوچھا تھا کہ کس کا ٹھیک ہے, آپ یہ جواب نہیں دے رہے یا نہیں دے پا رہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. یہ بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں محبوبہ مفتی کی سیاست, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, محبوبہ مفتی کا کہ اپنا رول ہے, دیکھیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے اور دیکھ کے, اور دیکھیں فیصلے تو پاکستان کو کرنے ہوں گے, فیصلے تو کشمیر عوام کو کرنے ہوں گے, فیصلے تو دنیا کو جو انٹرنیشنل اگر ہیں تو وہ کہہ سکتی ہے ان کو. تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں کوئی لنک تو ہے, تو پھر اس کو بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے, کیوں نہیں. میرے خیال میں جو کشمیری جو اتنا بڑا یہ جو وزیر اعظم نے یہ ٹیم بنائی ہے, تو میری سوچ میں مطابق ادھر سے لوگوں کو بھی لینا چاہیے, ایک ایک ملک میں ایک ایک ساتھ وہ بھی ہونا چاہیے, وہ اپنی داستان خود بھی بتائیں تو زیادہ امپلیمنٹ ہوگا, زیادہ اچھائی ہوگی. سر میں نے سوال آپ سے محبوبہ مفتی کے بارے میں کیا ہے. محبوبہ مفتی کے بارے میں بتائیے, ان کی سیاست کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر دیکھیں, اس کا تو محبوبہ مفتی کا مجھے ایسا صحیح پتہ نہیں ہے اس کی سیاست کیا ہے. تو دیکھیں اگر آپ اس میں مجھے تھوڑا سا کچھ بتائیں گے تو مجھے اس کی چیز کا ان کا مجھے علم نہیں ہے. جی آپ جا رہے ہیں روس اور جا کر وہاں کے حکام کو مسئلہ کشمیر بتائیں گے, پاکستان کا موقف بتائیں گے, اس کے حل کے لیے مدد مانگیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ کشمیر پر آپ کی اپنی خود کتنی تحقیق ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کو محبوبہ مفتی کے بارے میں نہ پتا ہو, اور تو چیزیں کچھ پتا ہوں گی کشمیر کے بارے میں. سر کشمیر کمیٹی کا تو بہت بڑا ایشو ہے اور ان کو جتنا بڑا سمجھا جائے اتنا بڑا ہے. تو اس وجہ سے دیکھیں ایک ریاست ہے, وہ ریاست وہ کہیں اور ملک میں نہیں جانا چاہتی, وہ پاکستان میں رہنا چاہتی ہے. وہ جو اس کے جو ہے نا بہت سارے, اچھا ان میں سب سے بڑی ہے کہ ہم نے جو سنا ہے تو وہ ابھی ان پہ بریف دیں گے, ہمیں بتائیں گے تو آگے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو یہ دیکھیں اس کے بعد ہی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں. آپ کو بریف دی جائے گی اور جب آپ بریفنگ لے لیں گے تو پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ جا کر روس میں حکام کو یہ بتا سکیں کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے, پاکستان کیا چاہتا ہے, کشمیری کیا چاہتے ہیں. یہ تو بتا دیجئے کہ کشمیر کے مسئلے کا حل لاہور ڈیکلریشن کے تحت ہونا چاہیے, شملہ معاہدے کے تحت؟ سر دیکھیں وہ تو اس چیزوں پہ ہونا چاہیے. دیکھیں ایک کمیٹی بنی ہے, ابھی تو ان کے جو فائنل رزلٹ نہیں نکلے, تو ابھی کمیٹی گورنمنٹ نے بنائی ہے. تو میرے خیال میں شملہ کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس کے اگر حل ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں اگر یہ جو آپ نے کہا کہ لاہور ڈکلیریشن,
تو اس پہ بھی اگر دیکھیں اگر کہیں سے بھی کشمیر بھائیوں کے لیے کوئی اچھائی اور اچھا رزلٹ نکلتا ہے تو میرے خیال میں ہر طرح اپنے آپ کو بندہ یوٹیلائز کرے اور دیکھے. اور ناظرین یہ تھے نواب وسان صاحب جن کو خود وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے چنا اور اس ڈیلیگیشن کا حصہ بنایا جو رشیا جا کے جس نے ریپرزینٹ کرنا تھا ہم تمام لوگ کو, ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو اور کشمیر کوس کو عالمی سطح پر اجاگر کرنا تھا. سردار عتیق صاحب, عالمی سطح پر اس مسئلے کشمیر کو اٹھانے کے لیے جن لوگوں کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں, آپ نے ایک دیکھا یہ ایک ایگزامپل, کیا کہیں گے سر؟ آپ نے پہلے فارن پالیسی کا پوچھا تھا, یہ لیٹمس ٹیسٹ ہے, یہ اس ساری فارن پالیسی کی دیگ کا ایک چاول ہے جو نواب صاحب کی صورت میں آپ نے دکھایا. اللہ کے فضل سے باقیوں کا ذائقہ بھی مختلف نہیں ہے, ایک بات ہوئی ہے. دوسرا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شروع میں آپ نے شاہ صاحب سے مجھ سے ایک سوال کیا تھا, بڑا ریلیونٹ تھا, بات کی تھی آپ نے اوپننگ میں کہ مشکلات کیا ہیں, رکاوٹیں کیا ہیں. میں کئی دفعہ یہ بات دہراتا ہوں اور آپ لوگوں کے ذریعے اس بات کو جگہ جگہ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ویکنیسز دیکھیے, آپ نے ایریاز آف اسٹرینتھ دیکھیں. سب سے بڑی اسٹرینتھ آپ کی یہ ہے کہ 1,60,00,000 لوگ اپنی مرضی سے آپ کے ساتھ ہیں, کوئی کوارشن نہیں ہے, کوئی اور ایسا لالچ نہیں ہے, کوئی ترغیب نہیں ہے, کوئی تحریص نہیں ہے. یہ سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے آپ کا کہ جو ایکچوئل سفرز ہیں کشمیری, وہ کشمیر بنے گا پاکستان, سردار عبدالقیوم خان کا دیا ہوا نعرہ لے کے چل رہے ہیں اور پاکستان کی تکمیل چاہتے ہیں. یہ آپ کا سب سے بڑا پلس ہے. بالکل. آپ کی جو ویکنیسز ہیں, جو میری ویکنیسز ہیں, ان کو ہائی لائٹ کرنے میں, دیکھنے میں اور ایڈریس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. فارن پالیسی تو یہ انٹرویو کا کلپ جو آپ نے دکھایا اس کے بعد اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا. آپ آگے دیکھیے, ہندوستان آبادی کا تناسب بگاڑنا چاہتا ہے کشمیر کے اندر. 6 لاکھ ریٹائرڈ سولجرز کو پیرا ملٹری اور بارڈر سیکورٹی فورس کے لوگوں کو آباد کرنا چاہتا ہے. ان میں غیر کشمیری بھی ہیں بہت سارے جن کو کشمیریوں کا سٹیٹس دینا چاہتا ہے. 30 لاکھ کی آبادی کا اضافہ کرنا چاہتا ہے. آپ نے اسٹریٹ اوے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی بات کر کے آپ 10 لاکھ آدمی کا ووٹ کم کرنا چاہتے ہیں. پنجاب تو ووٹ نہیں دے سکتا نا کشمیر کے معاملے میں, سندھ تو نہیں دے سکتا, تو جب یہ صوبہ بنا دیں یہ بھی ووٹ نہیں دے سکے گا. 20 لاکھ کشمیریوں کا ووٹ ہے, اس کا کیس آپ آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ میں لے گئے ہیں, وہ بھی آپ کم کرنا چاہتے ہیں. ایک ہی وقت میں ہندوستان 30 لاکھ ووٹ کم اضافہ کر رہا ہے اس تصویب رائے کے پلان کے لیے, اور آپ 30 لاکھ ووٹ کو کم کر رہے ہیں. ہندوستان علاقے ہندوستان کی بات کرتا ہے, کیوں ہماری پالیسی میکرز یہ نہیں پوچھ سکتے اس سے کہ دنیا کے کس فورم پر ہندوستان نے 48 میں, 49 میں, OIC میں, یورپین یونین میں, یونائٹڈ نیشن میں, دنیا کے کسی موقع پر جا کے ثابت کیا کہ جناب میرے پاس یہ قرارداد علاقے ہندوستان موجود ہے, آپ اس کا ذکر نہیں کرتے. میں یہ کہتا ہوں, میں ایک بات اور سن لیجیے, میں یہ کہتا ہوں یہ آپ کے سامنے قرارداد علاقے پاکستان بیٹھی ہوئی ہے, آپ 19 جولائی 1947 کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کون سی تاریخ بچوں کو اور قوم کو پڑھانا چاہتے ہیں کہ 19 جولائی 1947 کو پاکستان بننے سے پہلے کشمیریوں نے, آپ 1946 کے الیکشن کا ذکر کیوں نہیں کرتے جب 100% نشستیں مسلم کانگریس کے پاس تھی؟ آپ جو ہے کشمیر بنے گا پاکستان کے بچے کی بات جو لوگوں کے منہ میں ہے اس کا ذکر آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ دریاؤں کے اوپر جو پانی میں جو واٹر ایگریشن ہندوستان کا رہا ہے, شاہ صاحب نے بھی ذکر کیا تھا, کیوں نہیں اس کا ذکر کرتے؟ K2 پر جانے کے لیے ساری دنیا آپ سے ویزا لے کر جاتی تھی, روٹ آپ کے پاس تھا, ایکسیس آپ کے پاس تھی, آپ وہاں سے کیوں سیچن سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں؟ آپ سرکری کے معاملے میں کیوں جرات مندی سے بات نہیں کرتے؟ آپ پاکستان کی اقتصادی اور معاشی تباہی کے ہندوستان کے منصوبوں پر کیوں خاموش ہیں؟ جو آپ کے ایریاز آف اسٹرینتھ ہیں ان کو لے کے چلیے, جو ویکنیسز ہیں ان کو آپ امپروو کریں. میرا یقین ہے کہ ہمارے پاس اتنے ایریاز آف اسٹرینتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کیس ہندوستان کے اندر بیٹھ کر ہندوستانی ماہرین کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے. ہاں, طاقت کے زور پر اگر ایگریشن چاہتے ہیں تو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان لڑ کے آزاد ہوا, مذاکرات کے نتیجے میں نہیں آزاد ہوا. ہم مذاکرات چاہتے ہیں, سیاسی حل چاہتے ہیں, نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ چاہتے ہیں, کشمیریوں کی شرکت چاہتے ہیں. پھر آپ نے کہا تھا جی کہ 3 فریق ہیں, صرف 3 فریق نہیں ہیں, چائنا فریق ہے پوری طرح, اقصی چین سے لے کر سائنو پاک ٹریٹی سے لے کر سی پیک تک ایک فریق ہے. اس نے دریائے برہم پترا کا پانی بند کیا ہے جو بنگلہ دیش تک ہندوستان تک بند ہوا ہے. یونائٹڈ نیشن کی کمیونٹی جنہوں نے آپ کے ساتھ سائن کیے ہوئے ہیں وہ 28 ممالک دنیا کے جو ہیں 27-28 وہ فریق ہیں. UN کمیونٹی فریق ہے کشمیر کے معاملے میں. اس لیے کہ یہ قراردادیں اس پر آپ ضرور غور کیجئے کہ اتفاق رائے سے پاس ہوئی ہیں. اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے میری مخالفت کی, میں نے آپ کی حمایت کی. تو ان حالات میں ہمارا کیس بہت سٹرونگ کیس ہے. اس کو آپ یونیورسٹیز میں لے جائیے, کالجز میں لے جائیے, پریس کلب میں لے جائیے, بار ایسوسیشنز میں لے جائیے, میڈیا کے ایک سیگمنٹ کو ٹرینڈ کریں. ہر
میڈیا چینل اور اخبار کے اندر 2-4 میل فیمیل ینگسٹر پڑھے لکھے ایسے ہونے چاہیے جن کو آپ منتھلی بریفنگز دیں, ان کو سیمینارز میں لے جائیں, ڈسکشنز میں لے جائیں. مطلب ہم ایک اچھا کیس دیکھیں جی, اتنا طاقتور کیس ہے کہ اس کو آپ بالکل اگر کوئی نائب تحصیلدار کی عدالت کے وکیل بھی آپ دیں تو یہ کیس جیت کے آ سکتا ہے. رائٹ صاحب, بٹ یہ ود ان آزاد کشمیر سر یہ کتنا کس حد تک امپلیمنٹ ہوتا ہے؟ غلام قادر صاحب پرہیپس یو ول بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو آنسر دس. کتنے یونیورسٹیز, کتنے سیمینارز آزاد کشمیر میں ارینج کی جاتے ہیں؟ یہ سارا آزادی پاکستان ایک ہی ہے, سارا کوئی الگ تو نہیں. نہیں مطلب پہلے تو میں یہ نواب احسان صاحب والی جو بات آپ نے کہی, جو دکھائی کلپ, پھر جب آپ یہ کلپ دکھاتے ہیں تو آپ کو وہ کلپ بھی دکھانا چاہیے جہاں مشاہد حسین سید بروکنز میں بیٹھ کے کشمیر کی بات کرتے ہیں, جب آپ کا اویس لغاری صاحب جنیوا میں ہیومن رائٹس کونسل میں بات کرتے ہیں. یہ دیکھیں نا, پارٹیاں جب پارلیمانی پارٹی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کی طرف سے کس کو بھیجا جائے, چونکہ پارلیمنٹ نے بھیجنا تھا, پارلیمنٹ میں جن لوگوں کو بھیجا گیا, جس پارٹی نے, یہ پیپلز پارٹی سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ نے ایسے شخص کا کیوں دیا. خورشید شاہ صاحب خود چلے جاتے, ان کو جانا چاہیے تھا. اس میں فارن پالیسی کی ناکامی نہیں ہے, اس میں پارلیمانی پارٹیوں کی ناکامی ہے. جب مشاہد حسین سید جہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ تو واہ واہ ہو جاتی ہے. اویس لغاری چلے گئے, اس کا تو واہ واہ ہو گئی, اور لوگ چلے گئے. وہ ایک آدھ جگہ پہ کیا تو وہ پارٹیز کو پوچھنا چاہیے, اس کا فارن پالیسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. سر اور ایک اور چیز اس میں یہ کہ جو کمیٹی کشمیر کے حوالے سے تشکیل دی گئی, ہمیشہ اس بات پر احتجاج اور اس بات کو اٹھایا جاتا ہے کہ گراس روٹس ریپرزنٹیشن کیوں نہیں ہوتی اس میں شامل, کیوں صرف ٹاپ لیول لیڈرشپ تک جو ہے وہ محدود ہو جاتی ہے؟ نہیں, اس میں ایک چیز ہے نا, دیکھیں نا, میں اور سردار عتیق صاحب آزاد کشمیر اسمبلی کے ممبر ہیں جی. آزاد کشمیر اسمبلی میں کوئی چیز بنتی ہو تو ہم اس کی رسپانسبلٹی لیں گے. پاکستان کی پارلیمنٹ میں اگر کوئی بنتی ہے, فرض کریں کہ اس کشمیر کمیٹی میں اعجاز الحق صاحب ہیں. اب جنرل ضیاء الحق صاحب مرحوم کی آپ سیاست سے اختلاف کریں یا ان کا آپ اس کو تسلیم کریں, لیکن اعجاز الحق صاحب کی ایک پالیسی کشمیر کے حوالے سے وہ گفتگو کرنے کا ان کو سلیقہ آتا ہے. تو آپ اگر پارلیمنٹ کے اندر پیپلز پارٹی کے دور میں بھی وہی لوگ آتے ہیں اور ہمارے دور میں بھی آتے ہیں, سیاسی مجبوریوں کے تحت آتے ہیں کہ جی ان کو ہی ہم نے رکھنا ہے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمانی پارٹیوں کو سوچنا چاہیے. اس میں پارلیمانی پارٹیاں جب تک اس پہ کسی جگہ کنسنسس ڈیولپ نہیں کریں گے, اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے کشمیر کمیٹی دیگر کمیٹیوں کی طرح ایک کمیٹی ہے, اس میں جس کو مرضی ڈال دو, ایسا نہیں لینا چاہیے. ہمیں آپ میچورٹی کو شو کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں میچورٹی کو شو کرنا چاہیے. جہاں تک آپ نے کہا تھا یونیورسٹیز میں, آزاد کشمیر یونیورسٹی میں پچھلے دنوں 2-1 مہینے ہوئے ایک بہت بڑا سیمینار ہوا جس میں سردار عتیق صاحب بھی تھے, ہم بھی تھے, ہم سارے تھے, اور پاکستان سے مختلف یونیورسٹیز سے 500 کے قریب 500 اسٹوڈنٹس کو لایا گیا, اور ان کو لا کے, یہ شاید 24 اکتوبر کی بات تھی, ہمارے جو اس دن حکومت کے قیام کی تاریخ ہوتی ہے, تو اس دن پورے آزاد کشمیر میں یونیورسٹی میں ایسا سیمینار کیا گیا جو اس سے قبل نہیں کیا گیا. لیکن دیٹ از ناٹ دی اینڈ, دیٹ شوڈ بی دی بگننگ. ابھی پاکستان کے یونیورسٹیز میں عتیق صاحب نے ٹھیک کہا کہ جی کوئی 10-20-50 لوگ تو تیار ہو جائیں جو کوئی ہیومن رائٹس کو دیکھے, کوئی کانفلکٹ ریزولوشن کی ٹیکنیکس کو دیکھے, کوئی پیس اسٹڈیز پہ چلا جائے, کانفلکٹ میڈیکیشن پہ چلا جائے. رائٹ سر, بٹ لیکن سر ادھر سیاسی تنظیمیں اس کاز پر کتنی متحد ہیں؟ جی غلام قادر صاحب, سیاسی تنظیموں کا جی دیکھیں, آزاد کشمیر کی سیاست کا ایک بڑا حسن ہے. ہمارے اندر بہت اختلاف رائے ہے, سیاسی محاذ پہ حکومت کے معاملات میں اختلاف رائے ہے, لیکن جب کشمیر کی بات آتی ہے اس کے اوپر ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں. تمام سیاسی جماعتیں جب کبھی بھی ضرورت پڑی, اگر حزب اختلاف نے کوئی کانفرنس طلب کی, حکومت اس میں شامل ہوئی, حکومت نے طلب کی تو حزب اختلاف شامل ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں آزاد کشمیر کی کوئی بھی سیاسی جماعت مسئلہ کشمیر کے اوپر الگ سیاست نہیں کرتی, بلکہ میں آپ سے ایک مثال سردار عتیق صاحب بیٹھے میں ان کی دے دیتا ہوں. انہوں نے 2-4 مہینے پہلے ایک کال دی کہ ہم سیز فائر لائن توڑیں گے. اس کے بعد سیاسی جماعت سے اسے مشاورت کر کے اس کو کہہ دیا کہ کچھ دنوں کے بعد کریں گے, چند مہینے کے بعد کریں گے. تو یہ جو حسن ہے, ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی سیاست میں بھی یہ حسن قائم رکھے. ہمارے لیے تو ہم تو بہت اس معاملے میں ہم چونکہ میچور زیادہ ہیں, اس لیے کہ 85 کے بعد ہماری سیاست کنٹینیوٹی کے ساتھ ہماری اسمبلیاں چلتی رہیں. یہاں چونکہ بریکس ہوتے رہے,
اس لیے کہ وہ کبھی سپیڈ پکڑ جاتے ہیں، کبھی بریک لگ جاتے ہیں. ہمارا ایک ہی رفتار سے چلتا ہے، تو ہم اس میں بہت متحد ہیں اس میں. بالکل. سردار عتیق صاحب، آپ نے جو بیچ میں گلگت بلتستان کا ذکر کیا، تو سرتاج عزیز صاحب کی بات کو ضرور یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گی، جنہوں نے کہا بھی ریسنٹلی کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے سے کشمیر کوز جو ہے نا وہ اس کو نقصان ہوگا. تو اس خطے کی عوام کا آن دا ہول سیاسی مستقبل پھر کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، دو باتیں. جب آپ جموں و کشمیر کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ اس کے دو حوالے واضح ہیں. ایک حوالہ یہ ہے کہ وہ مہاراجہ ہری سنگھ کی ریاست ہے. رائٹ. دوسرا حوالہ یہ ہے کہ جس حالت میں 13 اگست 1947 رات 12 بجے وہ موجود تھی، اس میں گلگت بلتستان اس کا حصہ ہے. تیسرا حوالہ یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی حکومتوں نے یونائٹڈ نیشن میں جو اپنا نقشہ جمع کروایا ہے، اس میں نہ ہندوستان کے نقشے میں شامل ہے نہ پاکستان کے نقشے میں شامل ہے کشمیر. گلگت بلتستان کو 1 انچ بھی. ٹھیک ہو گیا. اگلا حوالہ دیکھیے، آپ نے 1963 میں ایوب خان، فیلڈ مارشل ایوب خان نے اور چو ان لائی نے جو ہے وہ سائنو پاک ٹریٹی کی، پاک چین سرحدی معاہدہ کیا. اس میں دونوں لیڈروں نے تسلیم کیا ہے کلاس 5 میں کہ اس علاقے کے مستقبل کا فیصلہ مسئلہ کشمیر کے حتمی حل کے ساتھ اس وقت کی کشمیری قیادت کرے گی. یعنی اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ ریاست جموں و کشمیر جو ہے وہ 88,003 مربع میل رقبے پر مشتمل ہے. اس میں کوئی قطر بوت آپ نہیں کر سکتے. گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی بات تقسیم کشمیر کی بنیاد ہے، اس کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے. اگر آپ کسی حصے کو تقسیم کرنا چاہیں گے تو مجھے یہ بتائیے کہ ہندوستان جموں پر قبضے کو کیسے جائز نہیں کریں گے؟ سری نگر کے کچھ حصوں کو انیکس کیوں نہیں کریں گے؟ ہل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی صورت میں پہلے لداخ میں لے میں اپنا کام وہ کر چکے ہیں، اس کو کیوں نہیں؟ تو یہ پیس میل کر کے جب ساری اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگ کرنل مرزا حسن خان کی قیادت میں لڑے ہیں اس تحریک کے تسلسل میں، جس کو سردار ملک ایوب خان نے شروع کیا نیلا بڑھ سے، یہ علاقے لڑکے آزاد ہوئے اسلام کے نام پر، پاکستان کے نام پر، آزادی اور خود ارادیت کے نام پر. ان علاقوں کو تقسیم کرنے کا کوئی جواز پاکستان یا ہندوستان کی کسی حکومت کے پاس نہیں ہے. اور ریاست کے تمام لوگ جو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اس پر پیپلز پارٹی کی رائے بھی یہی ہے، نواز لیگ آزاد کشمیر کی رائے بھی یہی ہے، اس میں جماعت اسلامی کی رائے بھی یہی ہے، اس میں لیبریشن فرنٹ کی رائے بھی یہی ہے. ریاست کے اندر ہم آر پار سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ریاست کو پیس میل مت کریں، اس کا پولیٹیکل سٹیٹس چینج مت کریں. اور ایک ہی منہ سے آپ یو این قراردادوں کی بات کرتے ہیں اور اسی وقت آپ یو این قراردادوں کو خراب بھی کرنا چاہتے ہیں اور ہندوستان کو موقع دے رہے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ بات ہوگی تو اس سے ہندوستان کو آپ ایک لیور اس کے ہاتھ میں دیں گے جو آپ کے خلاف استعمال ہوگا. رائٹ سر. جی دیکھیں، گلگت بلتستان کا ایک رخ چہرے کا یہ ہے جو سردار عتیق صاحب نے کہا، ہم سارے اس بات سے متفق ہیں. لیکن ساتھ ہی ہم وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی کوئی سیاسی قیادت، مقبوضہ کشمیر کی قیادت گلگت بلتستان کے عوام کے آئینی حقوق کے خلاف ہم نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے ان کو وہی حق ملے جو آزاد کشمیر کے شہری کے حیثیت سے ہم دونوں یہاں بیٹھے ہمیں ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ کم درجے کے شہری ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی وہی اختیارات ہوں، ان کے پاس بھی سپریم کورٹ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ چیف کورٹ کی بجائے ہائی کورٹ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کمشنرز ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اسٹیٹ سبجیکٹ کا رول ہو تاکہ وہاں پہ دوسرے لوگ جا کے وہاں پہ تو یہ ساری چیزیں تو ہم چاہتے ہیں، ہم تو اس کی حمایت میں ہیں. ایک براڈر کانسیپٹ میں جب ہم دیکھتے ہیں، جب صوبے کی بات آتی ہے تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صوبہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے، ان کے حقوق دینا اس مسئلے کا حل ہے. گلگت بلتستان کے عوام اگر 70 سال تک کشمیر کے لیے قربانی دے سکتے ہیں، اگر ان کو حقوق دیا جائے. دیکھیں نا، اس میں گلگت بلتستان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ جب یہاں موجود تھی، انہوں نے اپنی لڑائی لڑ کے، ہمارے لیڈروں نے بہت لڑائی لڑی ہے. یہ کوئی آسانی سے ہمیں یہ جو کچھ ملا ہے، یہ آسانی سے نہیں ملا. یہی ہم چاہتے ہیں کہ یہی ہمارے جتنے اختیارات، ہمارے جتنے بلکہ ہم سے اگر زیادہ بھی دینا چاہیں وہ ضرور دیں. لیکن یہ ساری چیزیں کرنے سے پہلے گلگت بلتستان کی قیادت کو بلائیں، ہمیں بلائیں، آزاد کشمیر والوں کو، حریت کانفرنس کو بلائیں، بلا کے میٹنگ کریں کہ بھائی کیا ہے. پھر پاکستان کے آئین میں اب ترمیم کریں گے. جب آپ پاکستان کے آئین میں ترمیم کر کے گلگت بلتستان کو لائیں گے تو ہندوستان کے آئین میں تو پہلے سے موجود ہے آرٹیکل 370. تو پھر آپ نے پاکستان اور ہندوستان کو ایک جگہ پہ کھڑا کر دیں گے.
یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کون عقل مند اس قسم کے مشورے دیتا ہے. رائٹ سر. سردار عتیق صاحب, جو ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان جو ہے, اور بھارت کی جانب سے ہمیشہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آئسولیشن کا شکار ہو رہا ہے, تو سر واقعی کیا سفارتی سطح پر ہم تنہائی کا شکار ہیں؟ دیکھیے, ایک تو شاہ صاحب نے جی بی کے بارے میں بہت الیبریٹ بات کر دی کہ آزاد کشمیر کا ہر شخص, مقبوضہ کشمیر کا ہر شخص جو ہے وہ جی بی کی داخلی خود مختاری, آئینی, سیاسی اور جمہوری اور مالیاتی اور ترقیاتی حقوق کی بھرپور حمایت کرتا ہے. اس میں کوئی تجربہ نمبر ایک. نمبر دو, بٹ صوبہ اگر بنائے تو اس پہ اعتراض نہیں, وہ اسٹیٹس کے چینج کرنے کی بات میں نے کر دی. لیکن ہم میں سے کوئی آدمی یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ آزاد کشمیر کا حصہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ریاست جموں و کشمیر کا حصہ ہے اور وہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کا حصہ ہے, ان کو خراب نہ کیا جائے, یہ بات واضح رہے. یہ جو تنہائی کی بات ہے, آپ دیکھیے کہ ہندوستان کی خواہش تھی کہ پاکستان کو تنہا کرے, کہ جی یہاں کانفرنس میں نہیں آ رہا, فلاں کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. آپ نے اگر غور کیا اور دیکھا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سی پیک آ گیا, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ شنگھائی پیکٹ میں چلے گئے, آپ نے دیکھا کہ آپ بیجنگ اور ماسکو کے درمیان ریلوے لنک ہوا اور اس میں آپ کو لنک مل گیا. آپ نے دیکھا کہ چائنا نے کس قدر ایگریسولی آپ کے حق میں اور حمایت میں بات کی ہے. آپ نے دیکھا کہ ہندوستان پاکستان کو تنہا کرنے کا خواہش مند اور آرزومند تو تھا, لیکن کبھی آپ نے 70 سال میں سنا کہ پاکستان کی اور ہندوستان کی فوجوں کی مشترکہ مشقیں ہوں گی؟ کبھی نہیں ہوتی نا, پہلی بار ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ ماسکو اور اسلام آباد قریب آ گئے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے آرمی چیف کو لینن گراؤنڈ پہ ریڈ آرمی سلوٹ کر رہی ہے. اس بات کا کوئی تصور آپ پہلے کبھی کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے. یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ اسلام آباد اور ماسکو کے درمیان فوجی قربت بڑھی, چین اور پاکستان کے درمیان اقتصادی اور سیاسی قربت بڑھی. اس علاقے کے اندر پاکستان 50,000 ایروناٹیکل مائلز سمندری حدود میں آپ کا اضافہ ہوا ہے. گوادر پورٹ آپ کی بن گئی ہے. تو پہلی بار آپ کے آرمی کے چیف کو, اس بات پر خاص طور پر آپ غور کریں کہ پہلی مرتبہ آپ کے آرمی چیف کو, پہلی مرتبہ, فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف انڈر ڈیولپنگ کنٹریز اینی ویئر ان دس ریجن, پہلی بار ایسا ہوا کہ ماسکو میں, بیجنگ میں, لندن میں, برازیل میں, فرانس میں, وائٹ ہاؤس میں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں پاکستان کے آرمی چیف کو 5 اسٹار سیلوٹ ملا ہے. کبھی پہلے ہوا اس کا؟ یہ کیا یہ جو ہندوستان کا سردار صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے بھارت ایک پینک کا شکار ہونا اور بھارت پہ ایک پریشر کریٹ ہونا دو الگ چیزیں ہیں نا؟ پھر آپ کو لگتا ہے کہ پریشر کریٹ ہو رہا ہے اس پہ؟ بھارت جو ہے وہ, ہندوستان جو ہے اس پہ پینک کو ہماری وجہ سے کم کریٹ ہو رہا ہے. نریندر مودی ایک خاص ایجنڈا لے کے آئے تھے, اس ایجنڈے میں ان کو ابھی تک 2-4-5% کامیابی نہیں ہوئی. ابھی آنے والے دنوں میں 2-4 ریاستوں کے الیکشن ہو رہے ہیں نا, تو جو بی جے پی کو مار پڑنے والی ہے وہ میں ابھی آپ کو ریکارڈ میں بتا جاتا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے 25-30% سے اوپر نہیں جا رہے, وہاں پہ بری طرح پٹ رہے ہیں, یعنی 40% کے قریب نہیں پہنچ رہے آنے والے جو کئی ریاستوں کے الیکشن ہیں. انویسٹمنٹ کا اضافہ نہیں ہو سکا, ہندوستان کے اندر لا اینڈ آرڈر بہتر نہیں ہو سکا, پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہو سکے. دنیا میں ہندوستان کی پذیرائی میں سوائے اس کے کہ چائنیز کے خلاف بات کرتے ہیں, انہوں نے ساری پچھلی محنت ایک جملے میں ٹھنڈی کر دی کہ ہم چاندنی چوک میں بیٹھ جائیں گے اور گاڑیاں نہیں استعمال کریں گے, موٹر سائیکل میں بیٹھ جائیں گے. تو یہ جو ہندوستان نے کی خواہش تھی پاکستان کو تنہا کرنے کی, اس میں اس کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی, اور اللہ کے فضل سے اس کے مقابلے میں دنیا بھر میں پاکستان کا اپنا جو اثر و نفوذ ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. دیکھیے, پاکستان کی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے, پاکستان کی ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. پاکستان کے بغیر سینٹرل ایشیا اور افغانستان کا مستقبل نہیں ہے. گوادر پورٹ اس سارے خطے کا ایک گیم چینجر ہے. یہ جو امریکن ایشیا پیسیفک پالیسیز ہیں, ایشیا بیس پالیسیز ہیں, ان ساری پالیسیز کو آپ دیکھیں تو پاکستان کا ایک امپورٹنٹ رول ہے. ایک ملک ہے, اس کو آپ اس طرح نظر انداز نہیں کر سکتے. ہندوستان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی, اور جب تک پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہوئے, ہندوستان عالمی برادری میں کوئی بڑا رول پلے نہیں کر سکتا. اور پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک مسئلہ کشمیر پرامن سیاسی طور پر اس کا حل نہیں ہوا یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے تحت. ایبسلیوٹلی, بالکل. اور سر اب ناظرین کے لیے بھی, اور آخر میں اسی بات کو سٹریس دیتے ہوئے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ہمارے مطالبات کیا ہونے چاہیے, ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ہم جو ڈسکشن میں بات بھی کر رہے ہیں کہ 8 جولائی سے اب تک جو ہندوستانی قابض فوج نے مقبوضہ کشمیر میں خون کی ہولی کھیلی ہے, اس میں سینکڑوں شہید ہوئے ہیں ہمارے کشمیری بھائی, سینکڑوں کو پیلٹ گن سے مکمل طور پہ اندھا کر دیا گیا ہے, ہزاروں زخمی ہوئے ہیں, املاک تباہ کی ہے بھارتی فوج کی جانب سے, عزت نفس مجروح ہوا ہے وہاں, لوگوں کا, عورتوں کی حرمت غیر محفوظ ہے, جبری گمشدگیاں سامنے آئی ہیں, ہزاروں لاپتہ ہوئے ہیں, اور ساتھ ساتھ کئی گمنام اجتماعی قبریں سامنے آئی ہیں.
یہ ہے کشمیر، مقبوضہ کشمیر کی دل دہلانے والی ایک تصویر. اور سر اس حوالے سے ہماری بھی اور انکلوڈنگ دا میڈیا انڈسٹری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ مطالبات ہمارے کیا ہونے چاہیے؟ ہمارے مطالبات بڑے سادے ہیں، ہم کو نئے مطالبات تو کرتے ہی نہیں ہیں. ہم تو 70 سال قبل جو مطالبہ کیا تھا اور ہندوستان نے جو تسلیم کیا تھا، ہندوستان نے جواہر لال نہرو نے سری نگر کے لال چوک میں بھی کہا، ہندوستانی پارلیمنٹ میں بھی کہا اور اقوام متحدہ میں بھی کہا کہ کشمیری جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو تسلیم کریں گے. تو اس لیے ہم تو اسی پہ سٹک کرتے ہیں، اس سے زیادہ کہ ہم بات نہیں کرتے. اس سے وہ بیک آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ ہمارا حق ہے. اور کشمیر کے لوگوں نے ہندوستان کے شہری کے طور پر کبھی اپنے آپ کو تسلیم ہی نہیں کیا. بالکل. اور ہندوستان والے بھی تسلیم نہیں کرتے. آپ چلے جائیں نا بطور کشمیری، کوئی ہندوستان میں دہلی میں چلا جائے ذرا اس کو کوئی ہوٹل میں کمرہ دے دے، کوئی بامبے میں چلا جائے اس کو کوئی ہوٹل والا کمرہ دے دے، جب دیکھتے ہیں کشمیری ہے تو ڈینائی کر دیتے ہیں کہ جناب آپ. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے. کون سی ایسی قوم ہے، کون سی ایسی فوج ہے جو اپنے ہی لوگوں کے، اپنے ہی بچوں کا اگر تسلیم کرتے ان کا علاقہ ہے تو اپنے بچوں کو وہ پیلٹ گن سے اندھے کر دیں گے؟ اس کا مطلب ہے دے آر آکوپائنگ. تو ہمارا جو مطالبہ ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ جی جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں اس کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل تلاش کیا جائے. دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کا میکانزم تیار کرنے کے لیے ہندوستان، پاکستان اور ریجنل پاورز اور اقوام متحدہ بیٹھ کے کوئی ایک میکانزم تیار کر لیں، اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے. تیسری بات ہے جب تک کہ وہ میکانزم تیار ہوتا ہے اس سے قبل کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کو روکا جائے. اور اس کے لیے جیسے یو این کی جو ہیومن رائٹس کونسل کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے یہ تجویز کی تھی کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر جائے اور آزاد کشمیر آئے. پاکستان یورپی یونین کا بھی اس طرح سے فیکٹ فائنڈنگ، انہوں نے تو اجازت ہی نہیں دی. انہوں نے اجازت نہیں دی، ہندوستان نے اجازت نہیں دی. تو دنیا اب ہندوستان پہ پریشرائز کر کے وہ فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجیں تاکہ وہاں لوگوں کو جینے کا حق مل سکے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی اسٹیپس ہیں جن کے اوپر ہمیں کنسنٹریٹ کرنا ہے. Absolutely. And again, observing Black Day on India's Republic Day again speaks volumes of how Kashmiris have never accepted their illegal occupation. سردار صاحب فائنل ریمارکس آپ کے ہمارے مطالبات کے حوالے سے. دیکھیے ہمارا کوئی قابل ذکر مطالبہ نہیں ہے. ہم ساؤتھ ایشیا میں پیس چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو، اور کشمیر جو ہے یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بن چکا ہے. ریاست جموں و کشمیر کے لوگ دنیا کے واحد لوگ ہیں کہ 6 لاکھ قربانیوں کے باوجود مذاکرات کی بات کرتے ہیں، ریئیکٹ نہیں کر رہے، قربانیاں دیے جا رہے ہیں. عالمی برادری پر اعتبار کرنا چاہتے ہیں. ایک یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں جو ہیں وہ بہترین روڈ میپ ہیں، ان کی اس روڈ میپ میں اسی رہنمائی میں مسئلہ کشمیر کا مذاکراتی حل چاہتے ہیں، کشمیریوں کی شرکت چاہتے ہیں، ایسوسیشن چاہتے ہیں. اور یہ بات کلیئرلی کہتے ہیں کہ بائی لیٹرلزم جو ہے وہ پاکستان ہندوستان کے معاملے میں بری طرح فیل ہو چکا ہے، یہ کام نہیں کر سکتا. کشمیر دو طرفہ تعلقات کا مسئلہ نہیں ہے، کشمیر ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے. ہم اس میں اپنی خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں. ہم مانگتے کچھ نہیں ہے، ہم مطالبہ نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ 70 سال کشمیریوں کے بغیر آپ نے تجربہ کیا ہے. ہم جموں و کشمیر کے عوام اپنا کندھا پیش کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان اور ہندوستان کی حکومتوں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر کے مسئلہ کشمیر کو سلجھانے کے لیے تیار ہیں اور عالمی برادری کی رہنمائی اور معاونت چاہتے ہیں. ایبسلیوٹلی. تھینک یو سو مچ سردار صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. شاہ غلام قادر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ میں ڈسکشن میں جوائن کرنے کے لیے. اور ہم چونکہ ہمیشہ یہ بات ایز پاکستانی سنتے آ رہے ہیں اپنی حکمران جماعت سے بھی کہ پاکستان معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور دفاعی اعتبار سے بھی ناقابل تسخیر ہے. پاکستان تو ڈیفینیٹلی یہی ہمارے کشمیری بھائی بہن بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان تو مضبوط ہو رہا ہے اور اس ملک کی جو شہرگ ہے کشمیر، اس کے مسئلے کے حل کے امکانات ہم کس حد تک روشن دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں. لیٹس سی پروگرام کی ٹیم اور علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.